السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فضیلت الشیخ مولانا جنید مکی حفظہ اللہ اس اجلاس کی جو شخصیت نظامت کر رہی ہے، ہمارے معزز دوست فضیلت الشیخ عبداللہ سعود عثمانی حفظہ اللہ، اسعد مکی حفظہ اللہ، ان کے رفقا، اور اس مسجد میں سردیوں کی اس رات میں قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، جمعیت شبان المسلمین وقتاً فوقتاً اس قسم کے پروگرام کراتی رہتی ہے، اور جو بھی عالم آپ کی اس بستی میں آتا ہے تو ان سے اصرار کر کے وقت لے لیا جاتا ہے، اور کوئی موقع ایسا چھوڑا نہیں جاتا کہ لوگ محروم رہ جائیں۔ کوشش ہوتی ہے
کہ آنے والے علماء سے کچھ نہ کچھ استفادہ کیا جائے۔ مجھے بھی 4 جنوری کو آنا تھا، وقت پہلے سے طے تھا، پروگرام ایک درس کی شکل میں یہاں رکھا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو اس قسم کے جو دروس ہوا کرتے ہیں اور ان میں جو کتاب و سنت کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی تازگی ہوتی ہے، اور جو سستی ہوتی ہے، ہماری عملوں کی جو کوتاہی ہوتی ہے، اس قسم کے پروگراموں سے وہ کوتاہی تھوڑی دور ہو جاتی ہے اور اثر نو ایک تازگی سی انسان محسوس کرتا ہے اپنی عملی زندگی کے اندر۔ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں اسلام کے اندر، ایک ایمان اور دوسری عمل صالح۔ قرآن کریم کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو جا بجا یہ پڑھیں گے، بہت سی جگہوں پر آپ کو یہ آیت ملے گی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس کے ساتھ آگے پیچھے کچھ جوڑ دیا جاتا ہے، کہیں جوڑا گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، کہیں کہا گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لیکن مجھے جس طرف اشارہ کرنا ہے وہ یہ 2 چیزیں ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو سربلندی عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، عزت دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مومنو تم غم نہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا مایوس مت ہو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں بلندی عطا فرمائیں گے، ہم تمہیں اونچا رکھیں گے، ہم تمہیں صاحب حکومت بنائیں گے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو جاؤ تو۔ یہ آگے والا جملہ یہی قابل غور ہے۔ فقہ کی کتابیں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو مفہوم مخالف پڑھایا جائے گا، بتایا جائے گا، اس کا بھی مفہوم مخالف نکالیے۔ اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں عزت دیں گے، بلندی دیں گے، صاحب حکومت بنائیں گے، شرط یہ ہے کہ تم پہلے مومن بن جاؤ۔ آج ہم صاحب عزت نہیں ہیں، صاحب حکومت بھی نہیں ہیں، بلندی بھی ہمیں نہیں مل رہی ہے، ہر جگہ ہم رسوا اور ذلیل بھی ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان مطلوبہ ایمان نہیں ہے۔ دعوی ایمان تو ہے ہمارے پاس، لیکن جو ایمان مطلوب ہے، جو اللہ چاہتا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں۔
دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا میں نے، ایمان اور عمل صالح۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، عمل صالح ضروری ہے۔ صرف عمل صالح ضروری نہیں ہے، ایمان کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ میں نے شاید کبھی مثال دی ہو آپ کے اس علاقے میں یا نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ ایمان اور عمل صالح کا تعلق بالکل ایسا ہے جیسے موبائل اور سم۔ آپ کے پاس اگر موبائل ہے لیکن سم نہیں ہے تو 1,00,000 کا ایپل کا موبائل بھی، آپ کا آئی فون بھی بیکار ہے۔ آپ کے پاس صرف سم ہے اور اس میں بیلنس 50,000 ہو، 1,00,000 ہو، لیکن وہ سم پڑی ہے ایک جگہ، بیلنس چاہے جتنا ہو اس کے اندر، لیکن وہ سم بھی بیکار ہے جب تک کہ موبائل نہ ہو۔ جب موبائل بغیر سم کے بیکار ہے اور سم بغیر موبائل کے بیکار ہے، اسی طریقے سے ایمان کا اور عمل صالح کا تعلق ہے۔ کتنے غیر مسلم، آپ چلے جائیے بامبے، چلے جائیے آپ دلی ایمس وغیرہ میں اور ٹاٹا میموریل میں بامبے میں، کتنے غیر مسلم لوگ ایسے ہیں جو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے چیک لے لے کے دوڑ رہے ہیں۔ آپ کو اتنے روپے کی ضرورت ہے کینسر کے علاج میں، یہ لیجیے۔ آپ کے آپریشن میں اتنا خرچہ ہو رہا، آپ غریب آدمی ہیں، یہ لیجیے۔ فری علاج کروا رہے ہیں ان کا، لیکن ان کا یہ عمل اور یہ اچھا کام بیکار ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں۔ ہمارے پاس ایمان تو ہے، ایمان کا دعویٰ تو ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس عمل نہیں۔ اور صرف ایمان کا دعویٰ کر لینے سے ہم مومن نہیں ہو جائیں گے۔ ایمان ایک معاہدہ ہے، غور سے سنیے گا اس مثال کو۔ ایمان ایک معاہدہ ہے اور عمل صالح اس معاہدے کا عملی نتیجہ ہے۔ وہ معاہدہ آپ کا تبھی مانا جائے گا جب اس معاہدے کے تحت آپ عمل کریں گے۔ عمل نہیں تو معاف کیجئے گا، معاہدہ چاہے جتنا مضبوط ہو، کوئی آپ کو آپ کے معاہدے کے مطابق آپ کو پوری مزدوری نہیں دے گا۔ فرض کر لیجئے جرجیت صاحب ایک مستری ہیں، مکان کی تعمیر کرتے ہیں، اور آپ نے ہم سے کہا کہ صاحب ایک دیوار یہ کھڑی کرنا ہے، کتنا پیسہ لیں گے؟ جرجیت صاحب نے کہا 1,000 روپیہ پر ڈے۔ کتنے دن میں آپ یہ دیوار کھڑی کر دیں گے؟ کہا 5 دن میں آپ کی یہ دیوار مکمل ہو جائے گی، میں صبح 9 بجے آؤں گا اور 5 بجے چلا جاؤں گا، 5 دن لگیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، 5 دن میں آپ ہماری دیوار کھڑی کر دیجئے اور 5 دن کے بعد آپ ہم سے 5,000 روپیہ لے لیجئے۔ یہ معاہدہ طے ہو گیا۔ آپ نے ایک معاہدہ کیا، ہم 5,000 روپے دیں گے، اس معاہدے کے مطابق ہم نے وعدہ کیا، ٹھیک ہے ہم 5 دن آپ کے ہاں کام کریں گے، صبح 9 بجے آئیں گے، 5 بجے جائیں گے اور 5 دن میں آپ کی دیوار کھڑی کر دیں گے۔ جرجیت صاحب 5 دن آپ کے پاس آتے ہی نہیں ہیں اور 5 دن کے بعد 6 دن پہنچتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ مجھے میری مزدوری دیجئے، آپ دے دیں گے؟ وہ کہے گا صاحب آپ نے دھوکہ دیا ہے، جب آپ کو آنا ہی نہیں تھا تو پہلے بتا دیتے، ہم کسی اور کو رکھ لیتے۔ نہیں صاحب وہ چپ چھوڑیے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں 5,000 روپے دوں گا، آپ دیجئے۔ وہ شخص یا آپ کیا کہیں گے؟ جرجی صاحب پاگل ہیں کیا؟ کسی پاگل خانے میں آپ کا علاج کرایا جائے؟ 5,000 روپے دینے کا وعدہ میں نے اس وقت کیا تھا جب آپ 5 دن یہاں کام کریں گے اور میری دیوار بنائیں گے۔ آپ نے دیواری کھڑی نہیں کی، 5 دن کام ہی نہیں کیا، پھر ہم آپ کو مزدوری کیسے دیں؟ جرجیت صاحب ضد کر رہے ہیں، نہیں صاحب کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن میں نے اقرار تو کیا تھا کہ کام کریں گے، میں اس کا انکار تو نہیں کر رہا ہوں نا، میں کہہ تو رہا ہوں کہ میں نے اقرار کیا تھا کہ کام کروں گا، نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میں
انکار نہیں کر رہا ہوں، لہذا اس اقرار کے بدلے میں ہمیں مزدوری دے دیجئے۔ سارے لوگ مل کر ہمیں پاگل کہیں گے، آپ کا فیور کریں گے، ہمارا نہیں۔ اگر ہم مقدمہ دائر کرتے ہیں کورٹ میں تو ہم ہی ہاریں گے، کیونکہ ہمارا اصول، ہماری دلیل کمزور ہے۔ آپ نے ایک معاہدہ کیا اللہ تعالی سے، اللہ نے کہا کہ یہ ایمان تمہیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کے بدلے نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکات دیں گے، بھی ایک معاہدہ طے ہو چکا۔ اللہ نے کہا یہ کام کرو گے تو بدلے میں ہم تمہیں جنت دیں گے۔ قیامت کے دن آپ کھڑے ہو جائیے اور کہیے گا کہ اے اللہ تو مجھے جنت میں داخل کر، کیونکہ تو نے وعدہ کیا تھا جنت میں داخل کرنے کا۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندے یہ اقرار تھا، میری شرط تھی کہ تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا، تم نے ہماری شرط پوری نہیں کی، اس معاہدے پر تم نے عمل ہی نہیں کیا، تو جنت کیسے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں نہیں اور جنت مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم روزے رکھیں نہیں اور جنت مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ جو عمل صالح کی شرط لگی ہوئی ہے وہ عمل صالح ہم کریں ہی نہیں، اللہ صرف اپنا وعدہ پورا کر لے، ہم نے اس کے بدلے میں جو اقرار کیا ہے وہ پورا نہیں کرنا ہے، صرف اقرار کے بدلے میں ہم جنت حاصل کر لیں۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان ایک معاہدہ ہے، عمل صالح اس کا عملی نتیجہ ہے۔ جب تک ہم یہ عمل نہیں کریں گے اللہ رب العالمین بھی اپنا وعدہ پورا کیوں کرے گا؟ ہمیں یہ پہچاننے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم اپنے معاہدے پر کتنا کاربند ہیں، کتنا پابند ہیں، جو معاہدہ ہم کر رہے ہیں عملی نتیجہ اس کا کتنا پکا ہے۔ یہ چیز ذرا توجہ سے سننے کے لائق ہے اور غور کرنے کی بھی چیز ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے مومنوں ہم تمہیں بلندی دیں گے، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں عزت بخشیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو۔ ان کنتم مومنین، پہلے تم مومن بن کر دکھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلوبہ ایمان ہمارے اندر نہیں ہے۔ مطلوبہ ایمان کیا ہے؟ یہ چیز اگر آج آپ نے غور کر لی اور سمجھ گئے تو انشاءاللہ بہت آسانی پیدا ہو جائے گی۔ مطلوبہ ایمان کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان جب کسی کے اندر آ جاتا ہے، ایمان جب کسی کے اندر آ جاتا ہے تو ایمان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ڈر اور خوف مومن کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ جس کے اندر جتنا زیادہ ایمان ہوگا اس کے اندر دنیا اور دنیا داروں کا ڈر اتنا ہی کم ہوگا اور اللہ کا خوف اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایمان ہماری بنیاد ہے، ہمارا رشتہ اپنی بنیاد سے جتنا مضبوط ہوگا ہم اتنی ہی ترقی کریں گے۔ یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الکلۃ علی قصتها، ابو داؤد کتاب الملاحم کے الفاظ ہیں، ایک ایسا زمانہ تمہارے اوپر آ جائے گا کہ تم دیکھو گے کہ تمہارے اوپر ساری قومیں سے ٹوٹ پڑیں گی، تمہارے اوپر دنیا کی ساری قومیں سے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ قال قائل، ایک کہنے والے نے کہا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کیا ہماری قلت ہوگی؟ کیا ہماری تعداد زیادہ نہیں ہوگی کہ سارے لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں اور ہمارا مذاق اڑائیں، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں،
تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ تم تعداد میں ہوگے، لیکن وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، کیڑے مکوڑوں کی طرح، کوڑا کرکٹ کی طرح، جیسے سمندر کی موجیں ان کو جہاں چاہتی ہیں بہا لے جاتی ہیں، ایسے ہی دنیا کی ساری قومیں تمہیں جہاں چاہیں گی وہاں بہائیں گی، جیسا نچانا چاہیں گی ویسا ناچو گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، کافروں کے دلوں سے تمہارا روب و دبدبہ نکال دے گا، تمہارا خوف، تمہارا دبدبہ جو ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا وہ نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ آج دیکھ لیجئے، کل تک ہمارے محلے میں کوئی بجتی ہوئی بینڈ باجے کے ساتھ بارات نہیں گزرتی تھی۔ 60-70 سال پہلے کا زمانہ دیکھ لو، لوگ کہتے تھے نہیں مسلمانوں کا محلہ ہے، ان کو گانوں سے نفرت ہے، نہیں بند کر دو۔ لیکن آج یہ حال ہے کہ ہماری مسجدوں میں خطبے ہو رہے ہوتے اور نمازیں ہو رہی ہوتی تب بھی نہیں رکتی ہیں۔ کیوں؟ جب ہم نے خود ان سے عشق لڑانا شروع کر دیا، موسیقی سے اور گانے بجانے سے، جب ٹی وی اور اس کے اندر آنے والے غنا سے ہم لطف اندوز ہونے لگے، تو اللہ رب العالمین نے روب و دبدبہ ہمارا نکال دیا ان کے دلوں سے، ان کے دلوں سے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تمہارے دلوں میں وہن، کمزوری ڈال دے گا۔ پھر صحابہ نے پوچھا کمزوری کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، اللہ دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی تمہارے دلوں میں ڈال دے گا۔ یہ صورتحال ہے ہماری۔ جو چیز پرانی ہوتی جاتی ہے وہ ہماری طرف سے ریجیکٹ ہوتی جاتی ہے۔ گھڑی پرانی ہوتی ہے ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، مائک پرانا ہوتا ہے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کپڑا پرانا ہوتا جاتا ہم اس کو ریجیکٹ کرتے جاتے ہیں۔ لیکن دنیا میں ایسی کیا چیز ہے، یہ جتنی زیادہ آگے بڑھتی جا رہی ہے، جتنی بوڑھی ہوتی جا رہی ہے، جتنا ایک سال 2 سال آگے کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اس دنیا کی رنگینی ہمیں اتنے ہی آج ہمیں اپنا گرویدہ کرتی جا رہی ہے، آج ہمیں اپنے چنگل میں لے رہی ہے۔ یہ دنیا جتنی بوڑھی ہوتی جا رہی ہے، آج ہم اس کے اندر اتنا ہی گھلتے جا رہے ہیں، اس میں اتنا ہی مگن ہو رہے ہیں۔ اس پرانی دنیا سے، اس بوڑھی دنیا سے ہمیں نفرت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ امام کائنات نے یہ نہیں کہا کہ تم نفرت کرو، دنیا سے بالکل قطع تعلق ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ نہیں کہا مسلمانوں تم دنیا بالکل چھوڑ دو۔ اس نے بتایا تم دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو، دنیا کی بھلائیاں طلب کرو اور آخرت کی بھلائیاں بھی طلب کرو۔ دنیا میں بھی کچھ چیزیں بری ہیں، آخرت کے اندر بھی کچھ چیزیں بری ہیں۔ آخرت کی اور دنیا کی بری چیزوں سے تم اللہ کی پناہ مانگو اور یہ دعا کرتے رہا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی خوبیوں سے نواز، دنیا کی اچھائیوں سے نواز، اور وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں جو اچھائیاں، جو بھلائیاں، جو خوبیاں تو نے رکھی ہیں تو ان خوبیوں اور بھلائیوں سے تو ہمیں نواز دے۔ وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے تو ہمیں نجات عطا فرما۔ میرے بھائیوں، قطع تعلق ہونے کو نہیں کہا ہے، صرف دنیا کی اچھی چیزوں کو لینے کے لیے کہا ہے، لیکن دنیا جتنی بوڑھی ہوتی جا رہی ہے ہم اس میں اتنا ہی مگن ہوتے جا رہے ہیں، اور جتنا ہم دنیا میں مگن ہو رہے ہیں اتنا ایمان سے ہم دور ہو رہے ہیں، یعنی کہ اپنی بنیاد سے دور ہو رہے ہیں، بنیاد ہم نے چھوڑ دی۔ ایک مثال پر غور کیجئے، آم کا پیڑ لگا ہے، پہلے آم کا پھل اس میں چھوٹا تھا، دھیرے دھیرے بڑا ہوا، پہلے اس میں کھٹا پن تھا، اب اس کے اندر میٹھا پن آ گیا، چھوٹے آم سے بڑا ہوا، کھٹے سے میٹھا ہوا۔ اس آم کے اندر دن بہ دن ترقی ہوتی جا رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی بنیاد سے جڑا ہوا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہوا چلی اور چند آم آپس میں ٹکرائے، ان آموں میں ایک آم ٹوٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ ٹوٹتا ہے وہ آم زمین کے اوپر گرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آم نے اپنی بنیاد کو چھوڑا تو زمین کے اوپر کیوں آیا؟ اس آم کو آسمان کی بلندی نے اپنی طرف کیوں نہیں کھینچا؟
وہ आम ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया? जब आम टूटा पेड़ से तो वो नीचे की तरफ क्यों आया? आम का अपने पेड़ से टूटना और उस पेड़ से कतई ताल्लुक होना, फिर उसका नीचे गिरना हमें यह इबरत दे रहा है कि जो चीज अपनी बुनियाद को छोड़ देती है वो पस्ती की तरफ आती है, वो जिल्लत की तरफ आती है, वो रुसवाई की तरफ आती है, वो कभी तरक्की नहीं कर सकती, वो कभी बुलंदी पर नहीं जा सकती है, क्योंकि उसने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। जब वो जमीन पर गिरेगी तो जमीन पर खेलने वाले कुछ लड़के उस आम पर टूट पड़ेंगे, जिसके हाथ में आएगा वो ले जाएगा, टूटेंगे उसके ऊपर, गिरेंगे उसके ऊपर। और यह भी हो सकता है कि आम छीना झपटी में दब जाए, मसल दिया जाए और न ये खा सके न वो खा सके, किसी के काम ना आए, ऐसा भी हो सकता है। आम का अपनी बुनियाद से टूटना और जमीन पे गिरना हमें यह दर्स दे रहा है, हमें यह सबक दे रहा है कि बुनियाद से जब तक कोई चीज जुड़ी है मीठा होती जाएगी, तरक्की करेगी, बढ़ती जाएगी, उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जाएगा। लेकिन जब बुनियाद से अपना रिश्ता तोड़ेगी तो फिर उसका मुकद्दर तरक्की नहीं है, उसका मुकद्दर तनज़्ज़ुली है, उसका मुकद्दर जमीन पर आना है, जिल्लत रुसवाई उसका मुकद्दर है। हमारा ईमान से जितनी बुनियाद हमारी मजबूत होगी, हमारी बुनियाद क्या? ईमान। ईमान से हमारा रिश्ता जितना मजबूत होगा हम उतना तरक्की करेंगे। इसीलिए अल्लाह ने हमारी बुनियाद को ईमान से जोड़ते हुए कहा, इन कुंतुम मुमिनीन, हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें ऊंचा उठाएंगे, हम तुम्हें सरदारी देंगे, दिन पे दिन तुम्हारी इज्जत में इजाफा करेंगे। शर्त तुम पहले ईमान वाले बन जाओ, तुम ईमान से अपनी बुनियाद को मजबूत करो, पहले मोमिन तो बन जाओ। नहीं है हम। अभी 1.5-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जो इलेक्शन आएंगे उसमें हम देख लें कि हम कितने % मुत्तफिक हैं और मुत्तहिद हैं। देख लीजिएगा नजरिया हमारा, हमारी विचारधाराएं, हमारे नजरियात, हमारे इख्तिलाफात, हमारा इंतिशार, हमारी नाइत्तिफाकी, जो वो चाह रहे हैं दूसरे लोग, हम उनको वही मौका फराहम कर रहे हैं। देख लीजिएगा अभी आप, हमने ईमान से अपने रिश्ते को मुनक़ता कर लिया है, बुनियाद। एक और मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए। जरजीत साहब एक पतंग उड़ा रहे हैं, ढील देते जाते हैं, पतंग उड़ती जा रही है। वो पतंग काफी बुलंदी पर है, जैसे जैसे डोर को ढील देते जा रहे हैं, पतंग ऊपर ही जा रही है। वो पतंग ऊपर क्यों जा रही है? वो पतंग नीचे क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो अपनी बुनियाद से जुड़ी हुई है, वो अपनी बुनियाद से रिश्ता हमवार की हुई है। हम छोड़ रहे हैं, खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, ऊपर जा रही है। लेकिन दूसरी पतंग वाला पतंग उड़ाता है और दूसरा आदमी अपनी पतंग को मेरे पतंग के पास लाता है, पेश लड़ते हैं, आपस में दोनों पतंगें टकराती हैं और उस पतंग ने हमारी पतंग की डोर को काट दिया। अब जब पतंग कटती है हमारी डोर से तो फिर वो पतंग ऊपर क्यों नहीं जाती, जबकि वो ऊपर ही है, काफी ऊपर है, हवा भी चल रही है, फिर हवा उस पतंग को और ऊपर क्यों नहीं ले जा रही है? फिर वो पतंग हिचकोले खाते हुए, जंपिंग करते हुए, कुलामंडियां खाते हुए, करवटें बदलते हुए वो पतंग नीचे की तरफ आ रही है और नीचे औबाश और छिछोरे लड़के उस पतंग के ऊपर टूट पड़ते हैं और टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। क्यों? उस पतंग ने, हवा ने उस पतंग को ऊपर क्यों नहीं उड़ाया? वो पतंग तो उड़ रही थी, फिर और ऊपर क्यों नहीं गई? डोर से कटने के बाद हवा उसको और ऊपर क्यों नहीं ले गई? इसलिए नहीं ले गई, पतंग का डोर से कटना फिर नीचे की तरफ आना हमें चीख चीख कर यह दर्स दे रहा है, पतंग ने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। अब यह पतंग कभी तरक्की नहीं कर सकती है, कभी रफ़ात और बुलंदी पर नहीं जा सकती है। अब यह तनज़्ज़ुली की तरफ आएगी, यह नीचे आएगी, जलील होगी। औबाश लड़के इस पतंग पर छीना झपटी करके इसको फाड़ देंगे। ईमान से जब हमारा रिश्ता मजबूत होगा हम बुलंदी पर जाएंगे, ईमान से हमारा रिश्ता मजबूत नहीं होगा, मुनक़ता हो जाएगा, तो दुनिया की सारी कौमें हमारे ऊपर टूट पड़ेंगी। और इसी को कहा था अल्लाह के रसूल ने, यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा अलकलतु अला क़िसतिहा।
کیوں کہا تھا دنیا کی ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی؟ کیونکہ ایمان سے ہمارا رشتہ منقطع ہو جائے گا۔ آج ہم نظریہ ڈالیں، نظریں ڈالیں اپنے سماج پر، اپنی سوسائٹی پر، خود غور کریں ہم، اور جن کے اندر ایمان ہے یا جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اور آپ سب، اس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں۔ علماء کوئی فرشتے نہیں ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گریبانوں میں بھی جھانک کر دیکھیں، ہم اور آپ سب جن کے پاس ایمان کا دعویٰ ہے وہ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے دعوے میں کتنے پرسنٹ ایمان والے ہیں، پرسنٹیج کا لحاظ کریں۔ ایمان کی پہلی صفت، ایمان کی پہلی خصوصیت کہ جب کسی کے اندر ایمان آ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ اپنے اندر ایمان پیدا کر لیتا ہے تو کائنات کا خوف اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر آ جاتا ہے۔ ابھی مان لیجئے آپ کو جلسے کی ایک پرمیشن ملی ہے 10 بجے تک، ایک مثال دے رہا ہوں، باہر جلسہ ہو رہا ہو روڈ پہ 10 بجے تک، اور آپ چلا رہے ہیں 10:30 11 بجے، ایک پولیس والا کھڑا ہو جائے سب ڈر جائیں گے۔ 5-6 آدمی محلے میں شرابی ہیں، پولیس کو انفارمیشن ملی ہے یہاں محلے میں شراب پی جاتی ہے، ایک پولیس والا آ جائے اور ڈانٹنا سب کو شروع کر دے تو سب بھیگی بلی بنے کھڑے رہیں گے۔ وہ نہتا ہے، اس کے پاس پسٹل نہیں ہے، بندوق نہیں ہے، ڈنڈا نہیں ہے، اکیلا وہ سب کو ڈانٹتا ہے، پورا محلہ سن رہا ہے، کوئی اسے تو طلاق کر کے بات نہیں کر رہا، کوئی بھی اس کو مارنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا ہے، لوگ بھیگی بلی بن کر سن رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک پولیس والا اکیلے نہتا ہو کر سب کے اوپر حاوی ہے۔ کیوں؟ پولیس والے کے اندر یہ طاقت کیوں آئی ہے؟ کیونکہ پولیس والا جانتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے پاس گورنمنٹ کی طاقت ہے، سرکار کی طاقت ہے، ہم آن ڈیوٹی ہیں۔ اگر ایک نے بھی ہمارے ساتھ بدتمیزی کی تو ہماری ایک کال پر پورا محلہ چھاونی میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہم اس کو بدتمیزی کے ساتھ نہیں بول سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے پاس سرکار کی طاقت ہے۔ ایک اکیلا پولیس والا جب سب پر حاوی کیونکہ گورنمنٹ کی طاقت، ہم ایک پولیس والے سے ڈرے ہوئے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے پاس گورنمنٹ کی طاقت۔ ایک مومن جب اس کے اندر سچ میں ایمان پیدا ہو جاتا ہے، حقیقت میں جب ایمان اس کے اندر آ جاتا ہے تو میرے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم، پھر وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرتا، پھر وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا ایک طرف لیکن میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اس کے اندر صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ کیا آپ نے مسلمانوں کی وہ تاریخ پڑھی ہے کہ جب انہوں نے سارے علاقوں میں اسلام اور ایمان کا جھنڈا لہرا دیا، محمد رسول اللہ کا جھنڈا لہراتے ہوئے یہ مسلمان جب افریقہ میں داخل ہوتے ہیں، جب افریقہ میں داخل ہوتے ہیں تو ان نوجوانوں کا سردار، ان نوجوانوں کا کمانڈر ان چیف عقبہ ابن نافع ہے۔ جب وہ افریقہ کے ایک ساحل پر ایک سمندر کے پاس پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سمندر ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ آئیے نوجوانوں، اس ایمان سے اپنی بنیاد کو مضبوط کیجئے، اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے۔ سمندر کے پانی سے وضو بناتا ہے اور اسی جگہ اپنے فوجیوں کو اور اپنے سپاہیوں کو نماز پڑھاتا ہے۔ نماز پڑھانے کے بعد وہ مقتدیوں کی طرف چہرہ کرتا ہے، سامنے دیکھتا ہے کہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، دائیں دیکھتا ہے اسلامی اسلام، بائیں دیکھتا ہے تو محمد رسول اللہ کا پرچم۔ پھر وہ سمندر کی طرف چہرہ کرتا ہے، وہاں سمندر ہی سمندر، سمندر کے اندر طغیانی ہے، سمندر کی لہریں، سمندر کا پانی جوش مار رہا ہے، اس کے اندر طغیانی آئی ہوئی ہے۔ عقبہ ابن نافع کے ساتھی سمندر کی اٹھتی ہوئی لمبی لمبی موجوں لہروں کو دیکھتے ہیں، لیکن عقبہ ابن نافع کہتا ہے الہ العالمین، میرے دائیں طرف اسلام، میرے بائیں طرف اسلام، میرے سامنے بھی اسلام، پیٹھ کے پیچھے سمندر، الہ العالمین، میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، ہر جگہ اسلام ہی اسلام ہے۔
यानी कोई चप्पा मैंने बाकी नहीं छोड़ा जहां इस्लाम का परचम न लहरा दिया हो। अब सामने समंदर आ गया है, मेरी पीठ के पीछे समंदर है, समंदर के अंदर लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही है, लेकिन आय अल्लाह मुझे इन लहरों की परवाह नहीं है। ईमान देखिए, आय अल्लाह मुझे इन लहरों की कोई परवाह नहीं है। तेरे इज्जत किबरियाई की कसम खा के कहता हूं, अगर मुझे यह मालूम हो जाए इस समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है, वहां तेरी कोई मखलूक जिंदा है, वहां तेरे बंदे आबाद हैं, तो तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं अपने सिपाहियों और अपने घोड़ों को इन समंदरों के अंदर डाल दूंगा और उस वक्त तक रुकने का नाम नहीं लूंगा जब तक कि उस बस्ती में भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम न लहरा दूं। उक़बा इब्ने नाफे के अंदर ये ईमान, समंदर की उठती हुई लहरें और मौजें, जहां बड़े बड़े तैरने वाले भी अपने स्टीमर को जल्दी डालते नहीं हैं, कहीं उलट ना दे समंदर की लहरें। बड़े बड़े पानी में चलने वाले जहाज, शिप, डरते हैं उनके चलाने वाले, कहीं समंदर की बड़ी मछली कहीं हमारे जहाज को उलट ना दे। लेकिन उक़बा इब्ने नाफे का ईमान देखिए, इलाहुल आलमीन, अगर पता चल जाए कि समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है, मैं नबी नहीं हूं कि जिब्राइल मुझे खबर दे दें, मुझे मालूम नहीं है कि इस समंदर को पार करने के बाद भी तेरी कोई बस्ती रहती है, अगर इतना मालूम हो जाए इस समंदर को पार करने के बाद भी तेरी मखलूक है, जिंदा है, तो तेरी इज्जत किबरियाई की कसम खा के कहता हूं, मैं उस वक्त अपने घोड़ों को समंदर में डाल दूंगा और उस वक्त तक रुकने का नाम नहीं लूंगा जब तक कि उस बस्ती के अंदर भी तेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा न फहरा दूं। ये कौन सी ताकत थी, उसको समंदर की लहरें नहीं रोक रही हैं। क्यों? ईमान पैदा हो गया, ईमान से रिश्ता जोड़ लिया। आज ईमानदारी के साथ बोलिए, हम तो अपने घरों से शैतानी चीजें नहीं निकाल सकते हैं, हम अपने बच्चों के अंदर ईमानी जुर्रत क्या पैदा करेंगे और ईमानी रिश्ता क्या मजबूत करेंगे। जायजा लो, मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे मालूम है कि 1 घंटा 1.5 घंटा बोलने के बाद हमारी सुबह रविश क्या होगी, हमें मालूम है। खत का मजमू भाप लेता हूं लिफाफा देखकर, मालूम है इस तकरीर का 2% भी अमल नहीं होगा। हम अपना कभी जायजा लिए, कभी हिसाब लिए? हिसाब हमेशा जिंदा लेते हैं, मुर्दे नहीं। हिसाब लेना सीखो, जिंदा हो तो हिसाब लो, अपना लो, अपने बच्चों का लो, अपनी बीवी का लो, अपने समाज का लो। हिसाब जिंदे लेते हैं, मुर्दा नहीं। कभी आपने हिसाब लिया? मुसलमानों की तादाद इस हिंदुस्तान में, दुनिया छोड़ दीजिए, भारत में कितनी है? 35 करोड़। छोड़िए, हम सरकारी रुदात के मुताबिक बताते हैं 30 करोड़। कितने? 30 करोड़। वोटर लिस्ट के एतबार से 25 करोड़। जो 18 साल से नीचे हैं उनको भी जोड़िए, टोटल जोड़िए तो 30 करोड़। मदरसे कितने हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर? 3 लाख से 4 लाख के बीच में। मस्जिदें कितनी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर? 5 लाख और 6 लाख के बीच में। कभी आपने सोचा है? मस्जिदें 5 से 6 लाख, मदरसे 3 से 4 लाख के बीच में, मुसलमानों की तादाद 30 करोड़। 30 करोड़, और इन मदरसों से फारिग होने वाले उलमा की तादाद तकरीबन 50 लाख। फिर से सुनिए, मुसलमानों की तादाद तकरीबन 30 करोड़, उलमा तकरीबन 50 लाख, मदरसे तकरीबन 3 लाख, मस्जिदें तकरीबन 5 लाख। और इन तमाम चीजों के बाद फिर अपनी मस्जिदों का हिसाब लीजिए। इन 30 करोड़ मुसलमानों में नमाजी ओनली 2%, सिर्फ 2% मुसलमान नमाज। 98% मुसलमान कहां है? या 98% मुसलमान क्या कर रहा है? हमें बुलंदी मिले तो कहां से मिले?
سرخ روح ہو تو کہاں سے ہو, عزت ہماری قدم بوسی کرے تو کہاں سے کرے, رب کی مدد ہمارے پاس آئے تو کہاں سے آئے کہ 50 لاکھ علماء کے ہوتے ہوئے, 30 کروڑ مسلمانوں کی تعداد ہوتے ہوئے, 3 لاکھ مدرسوں کے ہوتے ہوئے, 5 لاکھ مسجدوں کے ہوتے ہوئے نمازیوں کی تعداد صرف 2%. جمعے کے اندر یہ نمازی بڑھ جاتے ہیں 5%. رمضان میں نمازیوں کی تعداد ہو جاتی ہے 10%. عید اور بقرعید میں یہ تھوڑی سی بڑھ کر 20% پہ پہنچ جاتی ہے. عید اور بقرعید کے دن بھی 80% مسلمان غائب. مجھے بتائیے حساب کتنا آپ نے محاسبہ کیا؟ آپ ایک زندہ قوم ہو اور حساب زندوں سے لیا جاتا ہے, مردوں سے نہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ غصہ نہیں آنا چاہیے. جو کہتے غصہ حرام ہے وہ خود سوچیں کہ ان کے پاس کیا دلیل ہے. میں تو یہ جانتا ہوں کہ حضرت عمر کو بھی غصہ آتا تھا. میں نے تو پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ جب آتا تھا تو کبھی کبھی اتنا کہ ایسا لگتا تھا جیسے انار کا جوس کسی نے نبی اکرم کی آنکھوں میں ڈال دیا. سرخ ڈورے غصے میں نبی کی آنکھوں میں دکھائی دیتے تھے. غصہ زندوں کو آتا ہے, مردوں کو نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ غصہ زندوں کو آتا ہے, مردوں کو نہیں. لیکن نبی کو غصہ کبھی ناجائز بات پر نہیں آیا, جائز بات پر غصہ آنا چاہیے. آپ کو غصہ آنے کا حق ہے جب آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز میں ہمارا بیٹا مسجد میں کیوں نہیں دکھائی دیا. آپ کو غصہ آنا چاہیے. آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ 12 بجے تک آپ کا بیٹا موبائل چلا رہا ہے, اینڈرائڈ کیا کر رہا ہے. آپ کو غصہ آنا چاہیے. آپ کی بیٹی رات کے 1 بجے تک اینڈرائڈ موبائل چلا رہی ہے, غصہ آنا چاہیے. اذان کا وقت ہے, آپ کی اولاد مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا رہی ہے جبکہ سب 10 سال سے بڑے ہیں, غصہ آنا چاہیے. یہ جائز موقع ہے غصہ آنے کا. یہاں ہمارا غصہ کیوں نہیں آتا؟ کبھی حساب لیا اپنا؟ کبھی حساب لیا؟ آپ نے پوچھا اپنی بیوی سے 4 گھنٹے تم غائب رہی, 1 گھنٹے کا کام تھا تمہارا, یہ 3 گھنٹے تم نے کہاں لگائے؟ کبھی حساب لیا آپ نے؟ کبھی پوچھا اپنی بچیوں سے, کالج اور اسکول جاتی ہو, 12 بجے چھٹی ہوتی ہے, آج 2 بجے تم گھر پہ کیسے لوٹی ہو؟ جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں غصہ ہمیں نہیں آ رہا ہے, جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں ہمیں غصہ آتا ہے. اچھا, جب میں وقت پہ پہنچ گیا تھا تو نے اس کو کھڑا کیسے کر دیا نماز پڑھنے کے لیے؟ یہاں ہمیں غصہ آ رہا ہے. میری مسجد بن چکی ہے, تم نے اپنی مسجد میرے مسجد کے بغل میں کیوں بنا دی؟ میری دکان کھلی ہے, تم نے اپنی دکان کیوں کھول دی؟ آج غصہ ہمیں اس بات پہ آ رہا ہے. کبھی اپنا محاسبہ کیا ہے؟ آئے ہے, حساب زندوں سے لیا جاتا ہے, مردوں سے نہیں. اور حساب جب ہم سے لیا جائے تو برا نہیں ماننا چاہیے. حضرت عمر فاروق کا واقعہ یاد کرو, جب ممبر پہ کھڑے ہوئے اور خطبہ دینا جیسے شروع کیا, ایک نوجوان اٹھا, عمر امیر المومنین خطبہ نہیں دینے دوں گا. کہا کیا ہوا؟ کہا پہلے حساب دو کہ یہ نئی قمیض تمہارے جسم پر کہاں سے آئی. حضرت عمر فاروق نے کہا عبداللہ میری طرف سے جواب پیش کرو. تاریخ خطیب پڑھیے, خطیب بغدادی کی. حضرت عبداللہ جواب دیتے ہیں کہ بیت المال میں جو چادریں آئی تھی سب کو ایک ایک چادر بٹنا تھی, تقسیم ہونا تھی, سب کو ایک ایک چادر دی گئی. میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی, اسی چادر کی انہوں نے قمیض بنا لی. حضرت عمر نے کہا نوجوان کیا مطمئن ہو گئے ہو؟ جس کو بات بات پہ غصہ آتا ہو, اتنا بڑا حساب, امیر المومنین کا حساب, وہ بھی ممبر پر قدم رکھنے کے بعد سب کے سامنے, لیکن غصہ نہیں آ رہا ہے. مطمئن ہوئے؟ اس نے کہا نہیں, اب تو اور زیادہ ڈاؤٹ ہو گیا. کہا اللہ کی قسم اس وقت تک خطبہ نہیں دوں گا جب تک تمہارا شک دور نہیں کر دیتا. کیا ڈاؤٹ؟ کہا امیر المومنین مجھے بھی تو ایک کرتا ملا تھا, میرا کرتا, مجھے بھی تو ایک چادر ملی, میرا کرتا تو منع نہیں, آپ ہم سے ڈبل لمبائی میں, چوڑائی میں, موٹائی میں آپ کی قمیض کیسے بن گئی؟ کہا عبداللہ جواب دو. امیر المومنین کے صاحبزادے عبداللہ اڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نوجوان, میرا باپ جب بھی اٹھتا تھا, بیٹھتا تھا, چلتا تھا تو اس کے جسم پر جو کپڑا تھا اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے, جوڑ لگے ہوئے تھے. مجھے برا لگتا تھا,
ایک ایک چادر سب کو ملی تھی, میرے باپ کو بھی چادر ملی تھی, ایک چادر مجھے بھی ملی تھی, میرا بھی حق تھا. میں نے اپنے باپ کی اس بری حالت کو دیکھا کہ پیوند لگا ہوا کپڑا پہنتے ہیں, تو میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی. اپنی اور میری دونوں چادریں ملا کر میرے باپ نے قمیض بنا لی. اس نوجوان نے کہا امیر المومنین اب آپ خطبہ دیجئے, میں مطمئن ہو گیا. حساب زندوں سے لیا جاتا ہے, مردوں سے نہیں. آپ اپنے بچوں کا حساب نہیں لے سکتے ہو, اپنی بیوی کا حساب نہیں لے سکتے ہو, اپنی بیٹی کا حساب نہیں لے سکتے ہو, اپنے سماج کا حساب نہیں لے سکتے ہو. وہ عقبہ ابن نافع تو ساری بستی میں اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتا تھا, ہم اپنے گھروں میں بھی اسلام نافذ نہیں کر سکتے. پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, ہماری مدد نہیں آتی. 2% نمازی, اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے. تصور کریے ہم کہاں ہیں. 50 لاکھ علماء, 3 لاکھ مدرسے, 5 لاکھ مسجدیں, اور نمازی 2%. محاسبہ کریے اور اپنے آپ کو دیکھیے ہم کھڑے کہاں ہیں. وہی طارق ابن زیاد ہے, سمندر کا سینہ چیرتا ہوا جب اندلس کی سرزمین پر پہنچتا ہے تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ساتھیوں جتنی کشتیاں تم لے کر آئے ہو اور جن کشتیوں میں سوار ہو کر تم یہاں آئے ہو ان کشتیوں میں تم آگ لگا دو. طارق ابن زیاد کے ساتھی چیخ پڑے یہ کیا ہو گیا ہے. ارے اندلس پر اسلام کا جھنڈا لہرانے کے بعد پھر ہم اپنی بیوی بچوں سے ملنے کے لیے جائیں گے, جب کشتیاں ہی جلا دی جائیں گی تو ہم واپس کہاں سے جائیں گے. طارق ابن زیاد کا چیختا ہوا جواب سنیے, گھر واپسی کا تصور تمہیں اندلس کو فتح نہیں کرنے دے گا, اس لیے اب اندلس میں آ چکے ہو, ان کشتیوں کو آگ لگا دو. اب اندلس میں تمہیں 2 ہی کام کرنا ہے, یا تو زندہ رہ کر اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے یا اسی جگہ مر کر شہید ہو جانا ہے. گھر واپس جانے کا تصور اب تم اپنے دماغ میں مت رکھو. اگر گھر واپسی کا تصور تمہارے دماغ میں رہا تو پھر تم اندلس کو فتح نہیں کر پاؤ گے. تمہیں یہی لڑنا ہے, یا تو ہمیں زندہ رہنا ہے تو اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے, یا اسی اندلس کی سرزمین پر مر کر ہمیں میرے بھائیوں شہید ہو جانا ہے. غور کریے طارق ابن زیاد کے اندر یہ ایمانی کشش کیسے پیدا ہو گئی. کشتیاں جلا دی گئیں, کشتیوں میں آگ لگا دی گئی, کشتیاں آگ کے حوالے کر دی گئیں, اور کوئی بھی طارق ابن زیاد کا ساتھی پھر گھر واپسی کا تصور نہیں کر سکا. اب یہی رہنا ہے, مرنا جینا جو کچھ بھی ہے اب ہمیں اندلس کے اندر کرنا ہے. گھر واپس جانے کا خیال ان کے دماغوں سے نکل گیا ہے. میں نے وہی کہا تھا جب کسی کے اندر ایمان پیدا ہو جائے تو پھر وہ صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے, اس کے اندر کوئی چیز کوئی خوف باقی نہیں رہتا. کائنات ایک طرف, وہ اکیلا ایک طرف. ہزاروں واقعات آپ کو ایسے ملیں گے. پڑھیے صحابہ کرام کی زندگی, کون سی چیز تھی. حضرت بلال کو کافروں نے ننگا کر دیا, اوپر کا کپڑا اتار دیا, تپتی ہوئی ریت کی اوپر لٹا دیا. تصور کرو کہ پیٹھ جل رہی ہے, اس پر بھی ان کو چین نہیں ملتا ہے. ایک بھاری پتھر لا کر ان کی پیٹھ پر رکھ دیا جاتا ہے. پوچھا ہے بلال کہو اب کیا کہتے ہو. اب تو شاید تمہارے دل سے بھی ایمان کا تصور نکل گیا ہوگا. بلال اپنے سامنے ان کافروں کو کھڑا دیکھ رہے ہیں, لیکن ایمان کی طاقت جب ان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو ان کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ یہ ہے احد احد احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. تم جتنا زیادہ مجھے ستاؤ گے میری زبان سے ہو اللہ احد اتنا ہی زیادہ نکلے گا. یہ کون سا ایمان تھا, یہ کون سی ایمان کی طاقت تھی کہ چاروں طرف کافر کھڑے ہیں, سخت سے سخت تکلیف دینا چاہتے ہیں, لیکن بلال ان تکلیفوں کا سامنا کرتا چلا جا رہا ہے اور کہہ رہا احد احد احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے.
ہم اس بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ایمانی واقعے کو اپنے ذہن میں رکھ کر تصور کریں، ہم کتنے پرسنٹ ایمان والے ہیں؟ سوچئے. مومن تو شاید ہم اپنے آپ کو کہہ نہیں سکتے، لیکن پرسنٹیج کے لحاظ سے جوڑیے کتنے پرسنٹ ہم مومن ہیں. ایمان کا ایک تصور کرنا چاہتے ہیں تو آئیے چلیے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے ہاجرہ اور شیر خوار دودھ پیتے بچے اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ. آج تو آپ اپنی 4 ویلر لے کر بنگال تک کا سفر کر سکتے ہو، کوئی دقت نہیں ہے. سنسان علاقے سے بھی نکل سکتے ہو، کوئی دقت نہیں ہے. تصور کرو اس زمانے کا. ابوالکلام آزاد کی تحقیق کے مطابق کوئی تقریباً 5,500 سال پرانا اس منظر کو. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو جس بیابان جنگل میں چھوڑتے ہیں جس کو مینا کی وادی کہا جاتا ہے، اس وقت تک ان کو معلوم نہیں ہے کہ مجھے یہاں چھوڑ کر یہ چلے جائیں گے. ہاجرہ کو وہاں چھوڑتے ہیں، اسماعیل کو وہاں چھوڑتے ہیں. ہاجرہ کے پاس صرف تھوڑا سا ستو ہے اور تھوڑا سا پانی ہے. اپنی بیوی ہاجرہ کو اس وادی میں چھوڑتے ہیں اور وہیں اسماعیل کو اور چلنے لگتے ہیں. تصور دیکھنا بھی، ایمان کا تصور دکھاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ بنیاد دکھلاتے ہیں آپ کو. چلنے لگتے ہیں. ہاجرہ نے آواز دی، ابراہیم مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ادھر کہاں؟ کوئی جواب نہیں. ہاجرہ نے دائیں بائیں دیکھا، درخت تو نظر آ رہے ہیں لیکن درختوں پر کوئی پرندہ بھی نہیں بیٹھا. پرندے بھی ایسے درختوں پر گھونسلے بناتے ہیں جہاں آس پاس پانی مل جائے. دور دور تک پانی کا پتہ نہیں، اس لیے پرندوں کے بھی گھونسلے درختوں پر نہیں. ایک بھی پرندہ اس جنگل میں نظر نہیں آ رہا، ایک بھی پرندہ. ابراہیم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ان درختوں پر تو ایک پرندہ بھی نظر نہیں آتا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی جواب نہیں. چلے چلے آ رہے ہیں. اپنے چھوٹے سے بچے کو زمین کے اوپر لٹایا، ابراہیم علیہ السلام کا پیچھا کیا. ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ پیچھے مڑ کے دیکھو. ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ کے سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا. اب ہاجرہ کا سوال دیکھو، اے ابراہیم حق رفاقت میں کیا مجھے کچھ سست پایا ہے؟ کیا رفیق حیات ہونے کے ناطے، شریک حیات ہونے کے ناطے، بیوی ہونے کے ناطے مجھ سے کچھ کمی ہوئی ہے؟ کیا عزت میں، خاطری میں، خدمت میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے؟ پھر مجھے کس چیز کی سزا دے کے جا رہے ہو؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو بتاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس سوال کا بھی جواب نہیں. آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب ہاجرہ نے جو چیز پوچھی اس کا جواب ابراہیم نے دیا، وہی ہماری ایمان کی بنیاد ہے. ہاجرہ نے پیچھے سے دامن کھینچا اور سوال کیا، ابراہیم جا رہے ہو تو جاؤ، اس بستی میں پرندہ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں آپ کب آؤ گے، کب آؤ گے، مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ میں جب آؤ گے اگر میری عزت کو کچھ بٹا لگا تو میں آپ کو کیسے منہ دکھاؤں گی؟ اس بچے کو کچھ ہو گیا تو میں آپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ آئے ابراہیم اتنا بتاؤ، جا رہے ہو تو جاؤ. الا من تترکنا، یہ قرآن کے الفاظ، الا من تترکنا. ابراہیم مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اے ابراہیم مجھے اتنا بتا دو کہ جب تم آؤ گے، پتہ نہیں کل آ جاؤ، ایک ہفتے بعد آؤ، ایک مہینے بعد آؤ، ایک سال بعد آؤ، یا آؤ ہی نہیں، جب آؤ گے میں تمہیں کیا جواب دوں گی؟ ابراہیم مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ الا من تترکنا، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ شاید اس سوال کا جواب تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس. انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھنا گوارا نہ کیا. بیوی کی محبت اور بچے کی محبت کہیں ہمارے دل میں جوش نہ مار جائے
آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور صرف اتنا بولتے الاللہ. ہاجرہ تیرے سارے سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں، آخری سوال تو نے جو کیا اس کا جواب میں دیتا ہوں. میں نے تجھے اور اس بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا. توحید کو سمجھنے کی کوشش کر لو، جھگڑے ہی ختم ہو جائیں. بیابان جنگل، ایک پرندہ تک نہیں. کہتی ہیں کس کے حوالے؟ اور ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیکھو، یہی بنیاد ہے ہمارے ایمان کی. الاللہ، ہاجرہ میں نے تجھے اور اس بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا. جب یہ سنتی ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی. اور جانتے ہو پھر ہاجرہ نے کیا جواب دیا؟ یہ ان کے ایمان کی بنیاد. اس کے بعد ہاجرہ نے جو جواب دیا قرآن اس کو بھی نقل کرتا ہے. اب ہاجرہ نے پیچھے سے دامن چھوڑ دیا، اب آپ جائیے جہاں جانا ہے. ایک دن بعد آئیے، ایک ہفتے بعد آئیے، ایک مہینے بعد آئیے، ایک سال بعد آئیے، اب آپ کی مرضی ہے. جب آپ نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے، ابراہیم اب آپ اطمینان سے جائیے، اپنا کام کیجئے، بیوی اور بچوں کی طرف دماغ مت لگائیے گا. اگر ذہن لگاؤ گے، ادھر ٹینشن لوگے تو اپنا وہ کام نہیں کر پاؤ گے جس کام کے لیے جا رہے ہو. ابراہیم خوشی خوشی جائیے. اذن لا یضیعن اللہ ابدا. جب آپ نے ہمیں اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، ہمارا رب ہم کو برباد نہیں کرے گا، ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، ہمارا رب ہماری حفاظت فرمائے گا. اذن لا یضیعن اللہ ابدا. ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا. آپ جائیے، ادھر ٹینشن مت لیجئے. اپنے شوہر کی ہمت افزائی کر رہی ہے، حوصلہ بڑھا رہی ہے کہ بیوی اور بچوں کی طرف انسان ودیش میں پردیش میں چند روپے کمانے کے لیے جاتا ہے تو سب سے زیادہ اس کو ٹینشن اپنے گھر کی ہوتی ہے، اپنے بیوی اور بچوں کی ٹینشن ہوتی ہے. جب تم اپنے بیوی اور بچوں کی طرف ٹینشن لوگے تو اللہ کا وہ کام جس کام کے لیے تم جا رہے ہو دین کا، وہ کام کیسے کرو گے؟ فرمایا اب ادھر کی ٹینشن مت لینا. اذن لا یضیعن اللہ ابدا. اللہ اب آپ کو ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. جائیے. یہ تھا ایمان کے ساتھ بنیادی رشتہ. ایک عورت اکیلی، ہماری عورت، ہماری بیوی، ہماری گھر کی رشتہ دار ابھی یہاں سے بٹھا دو تو الہ آباد تک جانے میں کانپ جائے گی. اکیلے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اکیلے سفر کرائیے، لیکن اس موجودہ دور میں بھی اکیلے سفر کرتی ہے تو باپ کو طرح طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. پتہ نہیں خیریت سے پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، پتہ نہیں. اگر ٹرین میں باپ بٹھانے بھی جاتا اپنی بیٹی کو کہ تم اسکول جا رہی ہو علی گڑھ دلی، تو پیسنجر کوئی بوڑھا بزرگ آدمی ہوتا تو اس سے کہہ کے جاتا ہے ذرا دلی تک ہماری بیٹی کا خیال رکھنا. ذرا تصور کیجئے آج کے اس دور میں جہاں عورتوں کو مردوں سے زیادہ بڑھاوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہو، اس دور میں بھی اتنے خطرات ہماری ماں بہن بیٹیوں پر منڈلاتے رہتے ہیں. تصور کرو اس زمانے کو کہ حضرت ہاجرہ نے کیا کہا. ایمانی طاقت دیکھیے، جانتی ہے کہ ابھی تو دن ہے، رات میں کیا ہوگا، ایک پرندہ بھی نہیں ہے، خطرناک جانور بھی یہاں آ سکتے ہیں، لائٹ کا دور دور تک پتہ نہیں ہے، کوئی دیا بھی نہیں جل رہا ہے. اس رات میں 2 دن کا کھانا ہے، 2 دن کا پانی ہے، ختم ہو جائے گا تو مجھ پر اور میرے بچے پر کیا بیتے گی. تصور کرو ان تمام خطرات کے ہوتے ہوئے بھی کیا کہتی، اللہ ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا. یہ ایمان کی طاقت ہے. ایمان کی طاقت جب ہمارے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے اور ساری چیزیں اس کی نظر میں ہیج. یہاں تک کہ شوہر بھی جاؤ، اب تمہیں جہاں جانا ہو جاؤ. اب ہاجرہ نے ایمانی جواب دیا اور کیا کہا، اللہ ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا. اس ایمان کا نتیجہ کیا ملا؟ کھانا ختم، ستو ختم، پانی ختم. اسماعیل کو پیاس لگ رہی ہے. ماں کہتی ہے ہاجرہ میں تو 1-2 دن اور بھوکی رہ سکتی ہوں، بچے کو کیا کروں؟ پانی کی تلاش میں جاتی ہے صفا، پہاڑی پر چڑھتی ہے، نیچے جھانک کر دیکھتی ہے شاید کوئی بستی نظر آ جائے، نیچے اتر کر پانی لے آؤں. بیابان جنگل، وہاں بستی کہاں تھی. صفا سے مروہ کی طرف جاتی ہے، کچھ دیر آہستہ چلتی ہے، کچھ دیر تیز چلتی ہے، اکڑ کے چلتی ہے
تھوڑا سا سینہ باہر نکال کے چلتی ہے، پھر نارمل چال چلتی ہے، پھر تھوڑا سا اکڑ کے چلتی ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے گرین لائٹ لگا رکھی ہے، کہاں تمہیں تیز دوڑنا ہے، کہاں آہستہ دوڑنا ہے۔ یہاں ہاجرہ تیز دوڑی تھی، یہاں ہاجرہ نرم ہوئی تھی، نارمل چال لگا دی ہے۔ 7 چکر لگائے، معلوم تھا پانی نہیں ہے، پھر بھی چکر لگا رہی ہے۔ دیکھیے کوشش، جدوجہد۔ معلوم ہے صفا پہاڑی کے نیچے کوئی بستی نہیں ہے، ایک بار دیکھ لیا کافی تھا، لیکن مروا پہ چلی گئی۔ مروا سے دیکھ رہی کوئی بستی نہیں، ہو جانا چاہیے، سکون مل جانا چاہیے، نہ صفا کے نیچے کوئی بستی، نہ مروا کے نیچے کوئی بستی، آ جانا چاہیے تھا اپنے بچے کے پاس، لیکن نہیں۔ عورت ہوں، جتنی محنت کر سکتی ہوں کر لوں۔ اس نے 7 چکر لگائے صفا اور مروا کے، معلوم تھا پہلے چکر کے بعد کے پانی نہیں ہے، پھر بھی جستجو کر رہی ہے۔ یہ بار بار کا دوڑنا ہمیں یہ سبق سکھا رہا ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن تقدیر پر بھروسہ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ کر بیٹھ جانا یہ غلط ہے۔ ہاجرہ نے تقدیر پہ بھروسہ کیا تھا، لیکن بیٹھی نہیں رہی۔ اللہ چاہے گا تو ہمیں پانی دے گا، نہیں تو ہم کیوں دوڑ لگائیں، ہم کیوں جائیں۔ میرا شوہر کہہ کے گیا اللہ کے بھروسے، اللہ ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ دوڑی، ہاجرہ کا دوڑنا، ہاجرہ کا بار بار چکر لگانا، صفا اور مروا کے 7 چکر لگانا، پھر اس بات کی دلیل ہے کہ جو کر سکتے تھے وہ کرنا چاہیے، جو محنت ہو سکتی ہے وہ ہونا چاہیے، اور پھر انجام اللہ کے سپرد چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا، اب جو میرے بس میں نہیں وہ میں نہیں کر سکتا، اب تو میری مدد فرما۔ وہی ہاجرہ آ کر کہتی ہے اللہ میرے بندے ابراہیم نے مجھے اور تیرے بندے ابراہیم نے مجھے اور اس بچے کو اسماعیل کو تیرے سپرد کیا ہے، اے اللہ اگر وہ آ گئے تو میں ان کو کیا جواب دوں گی اگر یہ بچہ زندہ نہ رہا؟ اللہ اس بچے کو اگر پانی نہ ملا تو میں کیا جواب دوں گی؟ اے اللہ میرے شوہر تیرا بندہ ابراہیم مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد گئے ہیں کر کے گئے، اب تو ہی کوئی راستہ نکال اس بچے کے لیے۔ اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ۔ اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے جبرائیل نے وہیں پر مارا اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ ہے ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل صالح، یعنی دوڑنا، بھاگنا، دعا کرنا، پکارنا، اور پھر اس کا عملی نتیجہ دیکھیے زمزم کی شکل میں جاری ہوا، پانی نکلا۔ اب ہاجرہ کو یہ ہوا کہ پانی کہیں بہ نہ جائے، جلدی سے سمیٹنے لگی۔ اور پانی نکلنا کتنا سمیٹے گی ایک بندی، سمیٹ رہی ہے، پھر سمیٹ رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے اپنی عبرانی زبان میں زم 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 زم، ارے رک رک کہاں جا رہا ہے، زم زم رک رک۔ اللہ کے رسول کو بھی یہ لفظ اتنا پسند آیا کہ اس پانی کا نام بدلا نہیں، اس کو زمزم ہی رہنے دیا، یعنی رک رک، وہی پانی حضرت ہاجرہ نے اس کی منڈیر باندھ دی، روک لیا۔ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا تھا مسجد نبوی کے اندر، اور خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا خانہ کعبہ کے اندر، اور خطبے میں یہ الفاظ یہ لفظ استعمال کیا، اللہ رحم کرے ہاجرہ پر، اگر اس نے پانی کی منڈیر نہ باندھی ہوتی تو یہ پانی ساری دنیا میں اللہ پھیلا دیتا۔ ذرا تصور کیجئے۔ اس پورے واقعے کو بتانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے میرے بھائیوں، صرف یہ ہے کہ رشتہ دیکھیے ہمارا کیا ہے، ایمان اور اس کی بنیاد دیکھیے کیا ہے۔ کیا ہمارے پاس بنیاد ہے؟ کیا ایمان کی بنیاد سے ہمارا رشتہ مضبوط ہے؟ ہم نے بنیاد کو چھوڑ دیا ہے، بنیاد کو ترک کر دیا ہے، اور جب ہم بنیاد کو چھوڑ دیں گے تو ترقی کہاں سے کریں گے؟ تنزلی آئے گی ہمارے اندر، تنزلی آئے گی ہمارے اندر۔ جب ایمان کی بنیاد مضبوط تھی تو دیکھیے 313 صحابہ کرام 1000 کے سامنے، میں نے کہا نا جب ایمان کسی کے اندر پیدا ہو جاتا تو لاؤ لشکر نہیں دیکھا جاتا، ایمان پیدا ہوا، 313 نہتے صحابہ، کسی کے پاس تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے، تلوار ہے لیکن دشمن سے کی تلوار سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ڈھال نہیں ہے، ایک چیز ہے دوسری چیز نہیں، اور کافر ہتھیاروں سے لیس۔ ایمانی رشتہ دیکھیے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو جملے کہے اس پر غور کیجئے، یہ ایمانی رشتہ اور ایمانی بنیاد ہے۔ آپ نے 1000 کافروں کا لشکر دیکھا اور 313 نہتے صحابہ،
इनका चेहरा देखा तो आंखों में आंसू आ गए, सजदे में सर रख दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर हाथ मारा, अल्लाह के नबी ने सजदे से सर उठाया, तो मैंने इतना रोते हुए अल्लाह के नबी को, अपने हबीब को अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा जितना मैंने बद्र के दिन देखा है। आंखों के आंसुओं से जमीन तर हो गई थी। मैंने कहा अल्लाह के नबी आप रो रहे हैं? फरमाया अबू बकर ये 313, ये 1000, ये 79 वो हथियारों से लैस। फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक का बयान है कि अल्लाह के नबी ने नजरें आसमान की तरफ उठाई और ये जुमले अदा कहे। ये रिश्ता देखिए ईमान का, ईमान की बुनियाद देखिए। अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िल असाबा इन तहलिक हाज़िल असाबा लन तुअबद बादल यौम। ऐ अल्लाह, इस मुट्ठी भर जमात को, यही पक्के सच्चे मोमिन है, यही पक्के सच्चे मोमिन है, इस मुट्ठी भर जमात को हलाक मत करना, इनको आज मिटने मत देना। हथियारों से लैस नहीं है, निहत्ते हैं, लेकिन इनको मिटने मत देना। इलाहुल आलमीन, अगर आज ये हलाक हो गए, इंतहालिक हाज़िल असाबा लन तुअबद बादल यौम, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई, अगर आज ये मोमिन, आज ये पक्के सच्चे मुसलमान अगर इस दुनिया से मिट गए, लन तुअबद बादल यौम, तो अल्लाह आज के बाद कभी तेरी इबादत न होगी, कभी कोई तेरा नाम लेने वाला न होगा, कभी फिर अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई नहीं होगा। क्या था इनके अंदर? हथियारों से लैस नहीं है, निहत्ते हैं, कमजोर है, बेबस है। इनको 1000 लोगों से किस चीज ने लड़ाया है? किस चीज ने? यहां तो अभी हल्की सी कहीं से आंसू गैस छोड़ दी जाए फायरिंग में तो जल्दी से फोन आने लगते, मां की तरफ से, बेटे जल्दी घर आ जाओ, कहां हो तुम? हमारा हाल यह हो जाता है। वो कौन सा ईमान था कि जानते हैं कि हथियार नहीं और 1000 से लड़ रहे हैं, जानते हैं कि हमारे पास तीर है लेकिन छोड़ने के लिए कमान नहीं, किसी के पास कमान है तो छोड़ने के लिए तीर नहीं, फिर भी लड़ रहे। क्या चीज है? ईमान। ईमान नहीं है उनके अंदर, उन्हें 1000 का डर। चलाओ तीर जितना, इधर आओ सितमगर, हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए, ये जवाब दे रहे थे साहबा किराम। और फिर नतीजा ये निकला, जो ईमानी ताकत से लड़ रहे थे वही जबर हुए और जो गैर ईमानी ताकत से लड़ रहे थे वो जेर हुए, और यही 313,000 पर गालिब आए, 1000 पर गालिब आए। मेरे भाइयों, ये कौन सा तसव्वुर था? है ईमान हमारे अंदर? है। तकरीर 1 घंटा नहीं 2 घंटा हो, 2 घंटा नहीं 3 घंटा हो, लेकिन हमें फजर की बात करना वही है जो हम करते चले आ रहे हैं। ये ईमान का तस्वुर है हमारे यहां। वरना मेरे भाइयों, उस जमाने का ईमान तो ये था कि ईद उल फित्र का खुतबा अल्लाह के रसूल ने जब सहाबा में दिया तो आप पर्दे की ओर से सहाबियात को भी खिताब करने लगे, और सहाबियात को खिताब करने लगे तो आपने सिर्फ एक ही बात कही थी, तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीदु कुन्ना अक्सरा अहलिन नार, ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करो। आए औरतों की जमात, मैंने तुम्हें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। उन औरतों ने कहा स्टॉप, बस कीजिए अल्लाह के रसूल, आगे की नसीहतें हम नहीं सुनना चाहते हैं, हमें बस इतना बता दीजिए कि औरतों को जहन्नम में सबसे ज्यादा जलने की वजह क्या थी। हम आगे नहीं सुनेंगे, उतना ही सुनेंगे जितना हम अमल कर सके। अल्लाह के रसूल, लंबा चौड़ा खिताब हमें नहीं सुनना है, हमें वजह, रीजन बताइए कि क्या है, औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में क्यों जलती हुई देखी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुक्सिरन लान व तकफुरन अशीर, तुम लानो तान ज्यादा करती हो और गीबत चुगली और अपने शोहरों की नाफरमानी ज्यादा करती हो। उठाइए किताबुल ईमान मिशकात का और देखिए बुखारी मुस्लिम के हवाले से इस हदीस, क्या पूरा खुतबा उसके अंदर दर्ज है। सिर्फ अल्लाह के रसूल ने पूरे खुतबे में एक ही नसीहत की थी, तुम ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करो क्योंकि मैंने जहन्नम में तुम्हें सबसे ज्यादा जलते हुए देखा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो गई तकरीर। वहां यह ईमान था, यहां यह 2 घंटे 3 घंटे। बोलिए साहब, आजादी है हमारे, मैं जानता हूं कि हमारे मोहतरम ने हमें आजादी दी है, हमारे मक्की साहब ने कहा कि अब कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, जाइए, लेकिन मैं क्या करूं कि घर से फोन आ गया है, मेरे अब्बू अभी लखनऊ के हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, मुझे अभी निकलना है। तो मेरे भाइयों, आजादी है मोहतरम की तरफ से, मुझे हमारे जुनैद मक्की हफिज़हुल्लाह की तरफ से, लेकिन मैं आपके ईमान का जायजा लेना चाहता हूं। यह शौक है हमारे अंदर कि ज्यादा से ज्यादा सुने, लेकिन हमारे अंदर यह भी है कि हम करना वही है जो हम करते चले
آ رہے ہیں, ہم فجر کے بعد اپنی روش پر رہیں گے. مجھے بتائیے کہ 2 گھنٹے کی تقریر زیادہ بہتر ہے جس پر عمل نہ کیا جائے, یا وہ ایک نصیحت کہ اللہ کے رسول بس پہلے ہم اس پہ عمل کریں گے, بعد میں ہم دوسری بات سنیں گے. نبی اکرم کا پوری زندگی کا سب سے لمبا خطبہ اگر کوئی تھا تو حجۃ الوداع کا خطبہ تھا. 1,44,000 صحابہ کی موجودگی میں. آج تو مائک خراب ہو جائے تو مولانا جرجی سینٹ کے چلے جائیں گے, ہٹو تمہاری مسجد میں مائک نہیں تھا, صحیح کیسے بولیں. 1,44,000 کے مجمع میں بغیر مائک کے اللہ کے رسول نے تقریر کی تھی. ان ایسے خطیبوں کو اور ایسے علماء کو عبرت حاصل کرنا چاہیے. عبرت میرے پیارے ساتھیوں, 1,44,000 کا مجمع, لیکن وہ خطبہ بھی اگر مولانا جرجیس اپنے انداز میں اس خطبے کو پیش کر کے اگر بیان کر دے تو 15 سے 20 منٹ میں اپنی بات پوری کر دے گا وہ پورا. یعنی وہ خطبہ بھی 15 سے 20 منٹ سے زیادہ کا نہیں تھا, یہ زندگی کا سب سے لمبا خطبہ تھا. خطبوں سے, تقریروں سے اسلام نہیں پھیلا ہے. یہ تو ایک ایمان کی تازگی کے لیے کر دی جاتی ہیں, ورنہ میرے بھائیوں ایمان سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے. آؤ دیکھو, فرعون نے کہا میں موسیٰ سے تنگ آ گیا ہوں, اب آمنا سامنا ہو جائے, آر پار کی لڑائی ہو جائے. ٹھیک ہے, ایک میدان میں جمع ہو جاؤ, آؤ دکھاتا ہوں تمہیں منظر. سوچیے اس منظر کے بارے میں, کیا تھا یہ منظر. موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے چند مسلمانوں کو, چند ساتھیوں کو لے کر آ گئے. ان کے پاس تھے ہی کتنے مومن لوگ. فرعون بھی اپنا لاؤ لشکر اور جادوگروں کو لے کے آ گیا. آمنا سامنا ہونے لگا. ابھی ایمان سے پہلے کی بات بتاتا ہوں اور ایمان کے بعد کا ایمان, اسلام کے بعد کا ایمان بتاتا ہوں. ان 2 چیزوں کو سمجھ لو, پوری تقریر سمجھ گئے آپ. فرعون نے کہا جادوگروں ایسی چیز آج دکھاؤ کہ موسیٰ اور موسیٰ کی فوج بھاگ جائے, ڈر جائے, ہم غالب آ جائیں. جادوگروں نے کہا بہت آسان, آج موسیٰ بھی ڈرے گا, موسیٰ کی قوم بھی بھاگے گی. کہا ٹھیک ہے, آج شکست نہیں ہونی چاہیے, فرعون نے کہا. لیکن جادوگروں نے کیا کہا فرعون سے, سردار ہمارے رب آپ غالب رہیں گے, آپ جیتیں گے, یہ میرا وعدہ ہے, لیکن ہمارا بھی کچھ مطالبہ ہے. کیا؟ اچھا یہ بتائیے کہ اگر ہم اپنا تلسم دکھائیں, اپنا جادو دکھائیں, موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بھاگ جائے تو ہمارا انعام کیا ہوگا. دیکھیے جب ایمان کسی کے اندر نہیں ہوتا تو ایمان کی طرف لالچ. ہمارا انعام کیا ہوگا, آپ ہمیں کیا دیں گے. قرآن کہتا ہے کہ جادوگروں نے فرعون سے کہا اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا ان کننا نحن الغالبین, اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ پر اور موسیٰ کی قوم پر تو ہمیں آپ اجر کیا دیں گے, ہمیں آپ بدلہ کیا دیں گے, ہمیں انعام کیا دیں گے. یہ ہے انعام کے لالچ میں کوئی کام کرنا, یہ ہے غیر ایمانی فطرت. تو فرعون بھی جانتا تھا کہ ان کو لالچ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا, یہ بھاگ جائیں گے, نہیں دکھائیں گے. تو فرعون نے جانتے کیا کہا, وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, انعام کی بات پوچھتے ہو تو میری کیبنیٹ میں شامل ہو جاؤ گے. صحیح ترجمہ, ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے, ہم اپنے پاس بٹھائیں گے, ہم اپنے کیبنیٹ میں, اپنے مشاورتی کمیٹی میں ہم تمہیں شامل کریں گے, جو بھی کام کریں گے تم سے پوچھ کر کریں گے. کتنا بڑا بھائی, کوئی چیف منسٹر مولانا جرجیس کو اپنا قریبی بنا لے تو ہماری تو 5 انگلی گھی میں ہے کہ نہیں. کوئی پرائم منسٹر اگر مجھے اپنا صلاحکار بنا لے, اپنے پاس رکھنے لگے تو ہماری تو 5 انگلی گھی میں ہے کہ نہیں. اب انعام کا لالچ, اپنا قریبی بنا لے گا فرعون, اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جگہ, پھر تو ہمارے پاس کمی کس چیز کی. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے, ہمارے کیبنیٹ میں شامل کر لیے جاؤ گے, ہمارے منسٹر, ہمارے وزیر بن جاؤ گے. جو بھی کام کریں گے ہم تم سے پوچھ کے کریں گے, جو چاہتے ہو تمہیں ملے گا. ٹھیک, معاہدہ ہو گیا, معاہدہ ہو گیا. فرعون نے کہا چلو جلدی بھگاؤ ان کو. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے, ہائے ہائے وہ چیز دیکھیے. جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی. 50 بار سن چکے ہوں گے یہ واقعہ مسجد کے خطیبوں سے, لیکن سنیے, ہم جو چیز بتانا چاہتے ہیں اس پر ہم آپ کو لانا چاہ رہے ہیں. فرعون کے جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن کر رینگنے لگے, حالانکہ وہ سانپ نہیں تھے. فرعون موسیٰ کو اور موسیٰ کے ساتھیوں کو وہ دکھ رہے تھے.
آپ جب تک چائے دیں گے وہ گفتگو ہوگی. ہونا یہ چاہیے تقریر کے بعد باہر چائے کا نظام ہے، پی کے جائیں. یہاں آپ دیں گے تو ایمان پہ تقریر، اور پھر دیکھیے آپ. یہ ہونا تھا. وہ بول رہے ہیں، وہ آواز یہاں تک آ رہی ہے اور تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو سنیے میرے بھائیوں، کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے، تلسم جادو، ان کو رسیاں دکھانے لگے، حالانکہ وہ تھی نہیں سانپ، لیکن سانپ دکھنے لگے. موسیٰ بھی ڈرنے لگے. قرآن کہتا موسیٰ بھی ڈرنے لگے، ادھر ادھر ہٹنے لگے. اللہ نے کہا لا تخف یا موسیٰ، موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مت ڈرو. جن کو تم سانپ سمجھ رہے ہو، اوریجنلٹی میں حقیقت میں یہ سانپ نہیں ہے، یہ آنکھوں پر اس نے وہ ڈال دیا ہے، آنکھوں کو بند کر دیا. ہمیں سانپ لگ رہا ہے لیکن ہے نہیں. کبھی کبھی جادوگروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، مٹی اٹھائے گا، لاٹھی کو روپیہ بن گیا. آپ نے دیکھا ہوگا جادوگر آتے ہوں گے ہمارے آپ کے ہاں، مٹی اٹھائیں گے، دیکھو ایسے مارے گا لاٹھی، اوپر گھمائے گا، روپیہ بن گیا. ارے الو، وہ بیوقوف بنا رہا ہے. جب مٹی کا تو روپیہ بنا لیتا ہے تو پھر آدھے گھنٹے کے بعد پھر کٹورا لے کے انہیں لوگوں کے سامنے 2-2 روپے کی بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس نے ہماری آنکھوں پر گرفت کر لی. ہمیں دکھائی دے رہا ہے لیکن وہ کہیں چھپا ہوا ہوتا ہے، ہمیں دکھتا نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے، ایسے کیا تو وہ اوپر آ گیا، ہم کو نظر نہیں آتا لیکن وہ ہے. موسیٰ ڈرو نہیں، جو تم کو سانپ لگ رہا ہے وہ سانپ ہے نہیں. تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے، مارو زمین پر. ان القی عصاک، جو لاٹھی جو عصا ہے اس کو زمین پر مارو. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ مارا، وہ اژدہا بن گیا اور منہ کھولا، اندر کی طرف سانس لی، اندر کی طرف وہ سارے سانپ اس کے منہ میں گھس گئے اور وہ نگل گیا سب کو. جادوگروں کو یہیں سے ہیبت ہو گئی. وہ سمجھ گئے ہم نے جو دکھایا ہے وہ تلسم ہے، ہم نے جو دکھایا ہے وہ نقلی چیز ہے، ہم نے جو دکھایا ہے وہ ایک فضول چیز ہے. اور موسیٰ نے جو ابھی کرتب دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نشانی ہے. سمجھ گئے کہ اگر اب ہم نے کچھ بھی دکھایا تو اب کچھ ہم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. جب فرعون کے جادوگروں نے سمجھ لیا کہ ہماری نقلی چیز ظاہر ہو گئی اور موسیٰ نے جو دکھایا وہی اوریجنلٹی ہے، وہ حقیقت ہے، تو اسی وقت وہ سب کی سب چیخ پڑے. سنیے ان کی آواز. جادوگر کیا چیختے ہیں؟ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. موسیٰ تم نے جو چیز دکھائی وہ اللہ کی طرف سے واضح نشانی ہے. اس نشانی کو دیکھنے کے بعد ہم رب العالمین پر ایمان لائے. اب سوال پیدا تھا کہ رب العالمین تو یہ بھی اپنے آپ کو کہتا تھا. فرعون انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو فرعون کہنے لگا کیا ہمارے اوپر ایمان لائے، ہمارے اوپر؟ تو فوراً جادوگروں نے کیا کہا؟ نہیں، رب موسیٰ و ہارون، ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ کا بھی رب ہے، جو ہارون کا، کیونکہ موسیٰ اور ہارون یہ دونوں تو یہ اپنا رب نہیں مانتے. ہم اس رب پر ایمان لائے جو دونوں جہان کا پالنہار ہے، جو موسیٰ کا رب ہے اور ہارون کا رب ہے. معاملہ بدل گیا. اب آپ نے جادوگروں کی 2 حیثیتیں دیکھ لی، ایمان لانے سے پہلے ان کی حیثیت دیکھ لی اور اب ایمان لائے. اب ایمان لانے کے بعد کی حیثیت دکھا رہا ہوں. جب ایمان آ گیا تب ان کے اندر طاقت کیا آئی. اب دیکھیے وہ چیز دکھانا چاہتا ہوں. فرعون نے کہا تم بدل گئے، تم چینج ہو گئے، ہمارے حکم کے بغیر، ہماری اجازت کے بغیر تم بہت غلط کر رہے ہو، پلٹاؤ ہماری طرف. کہا نہیں، اوریجنلٹی دیکھنے کے بعد پلٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فرعون کا پورا لشکر کھڑا ہے. یہ چند جادوگر جو ایمان لائے اب لاؤ لشکر سے نہیں ڈر رہے ہیں، فرعون کے ظالم سپاہیوں سے نہیں ڈر رہے ہیں. ایمان پیدا ہو گیا ان کے اندر. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اب ہم ایمان لا چکے، ہم نہیں پلٹ سکتے ہیں. جانتے ہو فرعون نے کیا کہا؟ پلٹ جاؤ. کیا کہا؟ لن نُصِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا لن نُصِرَكَ
اب ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے ہیں اس نشانی کے آ جانے کے بعد جو ہمارے رب کی طرف سے واضح طور پر ظاہر ہو گئی. ما جاءنا من البینات، اللہ کی طرف سے واضح نشانی آ جانے کے بعد، اوریجنلٹی دیکھنے کے بعد، اللہ کی قدرت دیکھنے کے بعد، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامت دیکھنے کے بعد، اللہ کی طرف سے یہ چیز دیکھ لینے کے بعد اب ہم ایمان سے پلٹ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کے جواب میں جانتے ہو فرعون نے کیا کہا؟ وہ چیز دیکھ لیجئے اور ایمان پیدا کر لیجئے اپنے اندر. فرعون نے کیا کہا؟ نہیں مان لاؤ گے، نہیں ایمان سے باز آؤ گے، نہیں مجھے رب مانو گے. کہا نہیں تو سنو ہم تمہارا کیا کریں گے. کہا کیا کرو گے؟ کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. قرآن کی آیت پر غور کیجئے. فرعون نے کہا اگر تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو نہیں چھوڑا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، تو ہم تمہارے ہاتھ کٹوا دیں گے اور پیر کٹوا دیں گے. مخالف سمتوں سے، من خلاف، مخالف سمتوں سے. دائنا پیر کاٹیں گے تو بایاں ہاتھ، دایاں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر، یعنی ایک ہاتھ کاٹیں گے ایک پیر. دایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں پیر اور بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پیر. ہم مخالف سمتوں سے تمہارے ہاتھ کٹوا دیں گے اور پیر کاٹ دیں. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی کاٹنا اور قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ. فرعون نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم تمہارا ہاتھ کاٹ دیں گے یا پیر، بلکہ یہ کہا تھا کہ ہم تمہارے پیروں کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیں گے، تمہارے ہاتھ کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کروا دیں گے. ہم اس کو اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں مخالف سمتوں سے ہاتھ اور پیر کٹوا کر ہم اس کے کیما کیما کر دیں گے، اس ہاتھ اور پیر کو ہم بوٹی بوٹی کر دیں گے. اتنا ہی نہیں، جب تم تڑپنے لگو گے اس سرزمین، اس زمین کے اوپر تڑپو گے، ثم لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر تمہارے کٹے ہوئے ہاتھ اور پیر کے ساتھ تمہاری گردن میں پھانسی کا پھندا ڈال کر تمہیں ہم سولی پہ لٹکا دیں گے. پھانسی دے دیں گے، سولی پہ لٹکا دیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، جو ابھی فرعون سے کہہ رہے تھے کہ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے تو آپ کیا انعام دیں گے. جو ابھی تک لالچ میں فرعون کے لیے کام کر رہے تھے، جب ایمان ان کے اندر پیدا ہو گیا تو ان کا جواب کیا تھا؟ اے فرعون، ہاتھ کاٹنا چاہے کاٹ لے، پیر کاٹنا چاہے کاٹ لے، ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہو تو کر لے، مجھے سولی پہ لٹکانا ہو تو لٹکا دے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے فرعون، تجھے جو کرنا ہے اس دنیا میں کر لے، تجھے جتنا مارنا ہے اس دنیا میں مار لے، اس لیے کہ تو صرف اسی دنیا کا فیصلہ کر سکتا ہے، آخرت کا فیصلہ نہیں. پورا واقعہ فرعون اور ان کے جادوگروں کا جب ایمان لائے تو آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ایمان سے پہلے کی زندگی کیا ہوتی ہے. اور جب کسی کے اندر ایمان آ جائے، ایمان کا جوش اس کے اندر آ جائے تو پھر وہ موت سے نہیں گھبراتا ہے، سولی پہ لٹکنے سے نہیں گھبراتا ہے، ہاتھ اور پیر کٹوانے سے بھی نہیں گھبراتا ہے، اس لیے کہ اس کو لشکر نہیں اللہ رب العالمین پر توکل ہوتا ہے. اس کو معلوم ہے یہ دنیا میں بس یہ سزا دے سکتا ہے لیکن آخرت کا مالک نہیں. اسی لیے اب ان مومنین نے جو جادوگر ایمان لائے انہوں نے کیا کہا؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ صرف تو دنیا ہی میں کر سکتا ہے، آخرت میں نہیں. یعنی تیرا پاور صرف اس دنیا تک ہے، آخرت میں نہیں. یہ ہے ایمان کی طاقت. کتنے پرسنٹ ایمان ہے ہمارے اندر سوچ لو. اور پھر پرانے واقعات کو بھی ذہن میں رکھو. وہ سمیہ کے اندر کیا چیز تھی؟ ابو جہل کھڑا ہے، ابو لہب کھڑا ہے، دشمن کھڑے ہیں، ننگا برہنہ کر طبقات پڑی اپنے ساتھ کی، کپڑے اتار دیے گئے اور اندام نہانی میں نیزہ. اکیلی عورت کیا کہہ رہی ہے؟ تصور کیجئے، اکیلی عورت اور کیا کہہ رہی ہے؟ عمار اور یاسر سامنے، لیکن ایمانی طاقت دیکھیے کیا کہتی ہے. ابو جہل، جتنی دیر تو ہمیں مارنے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے.
نیزہ داخل کیا شرمگاہ میں، پیچھے سے ہاتھ بندے تھے. کیا کہتی ہے ثبت قدمی علی دینک. یہاں پر بھی اس کی زبان سے یہ نہیں نکلتا اللہ میری مدد کر، مجھے بچا لے، میری جان کی حفاظت. نہیں، یہ نہیں کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے اللہ اس کی دی ہوئی تکلیف ہے کہیں مجھ سے میرا دین نہ چھین لے، مجھے میرے دین پر ثابت قدم رکھنا. سوچو ایمان، کیا تصور ہے ایمان کا. ہمیں تھوڑی سی پریشانی آ جائے، اللہ لاک ڈاؤن کھول دے، اب تو پیٹ پہ لالے پڑ گئے بھوک کے. اللہ یہ 2 لوگوں کو عقل سلیم عطا فرما دے. ہماری دعائیں یہ ہونے لگی. وہاں اندام نہانی میں نیزہ، شرمگاہ میں نیزہ، ہٹا بھی نہیں سکتی کہ پیچھے سے ہاتھ بندے ہیں. اور کیا کہہ رہی ہے؟ یہ نہیں کہتی کہ اللہ میری جان کی حفاظت فرما. کیا کہتی ہے؟ اللہ اس کی دی ہوئی تکلیف کہیں مجھ سے میرا ایمان نہ چھین لے، مجھے ثابت قدم رکھ. یہ کون سا ایمان تھا؟ کیا جذبہ تھا یہ ایمان کا؟ ہم کہاں ہیں؟ کس جگہ پر ہیں؟ ہماری حیثیت، ہم اپنے ایمان کو ذرا تلاش کریں. کتنے معاملات ہمارے سامنے ہوتے ہیں لیکن ابھی ہم اسی روش پر ہیں. ہمارے اندر اتفاق نہیں ہوگا، اتحاد نہیں آئے گا. وہی جلن، وہی حسد، وہی کینہ، وہی بغض، وہی اناد، وہی دشمنی ہمارے دلوں میں رہے گی. کہاں ہے ایمان ہمارے پاس؟ ابھی مولانا جرجیز کے پاس 2 روپیہ زیادہ ہو جائے، ابھی ہم اپنے سے جو آدمی مستحق ہے اس کا حق مار کر روپے اور پیسوں کے بلبوتے پر ہم آپ کے پاس آ کر ہم اپنی انٹری لے سکتے ہیں. اس وقت ہمارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ کون سی چیز تھی کہ صحابہ کرام بھوکا رہنا گوارا کر لیتے تھے لیکن لقمہ حرام کا اپنے حلق کے نیچے نہیں ڈالتے تھے؟ کیا ابو بکر صدیق کا وہ واقعہ نہیں سنا جو کھجور کھا لیا؟ کہاں چلا گیا وہ تصور ہمارے اندر سے؟ ہم اپنا جائزہ لیں، جائزہ انگلی ڈال ڈال کر کے وہ نکال دیا. ہم تصور کریں ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ایمانوں والو، مسلمانوں تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. مولانا جرجیز موبائل سنبھالنا جانتے ہیں، میکینک ہیں. آپ آئے دیکھ لیجئے، ہمیں معلوم ہے 100 روپے میں صحیح ہو جائے گا، کمی کیا 800 روپے بتا رہے ہیں. کم ہوتے 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 500 پہ تو معاملہ آئے گا، 400 پہ تو آئے گا. 400 ڈن. پھر بھی ہمیں معلوم ہے 100 روپے کا کام ہے، 400 ملنے 300 کا فائدہ. آپ کیا سمجھتے ہو؟ کیا یہ عہد و پیمان کے تحت آپ کی کمائی جائز ہوگی؟ نہیں. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ 100 روپے میں ٹھیک ہو جائے گا لیکن ہم 800 لیں گے. یہ نہیں کہا آپ نے. آپ نے کہا کہ ارے اس میں تو بہت کمی ہے، اس میں تو اتنا خرچہ لگے گا، باہر جانا پڑے گا، وہاں سے لے کے آنا پڑے گا، اس میں 800 روپے کا آئے گا. یہ ہوتے ہوتے معاملہ 400 پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے 400 روپے جائز ہیں؟ قاضی شریح ایک گھوڑا خریدنے کے لیے نکلتے ہیں. گھوڑا بیچنے والا یہودی تھا. یہودی سے پوچھا یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 400 درہم کا. دیکھو 400 درہم تو میں دے دوں گا لیکن پہلے چلا کے دیکھوں گا یہ گھوڑا ہے کہ نہیں 400 درہم کا. قاضی شریح نے جب اس گھوڑے کو چلا کے دیکھا تو لوٹ کے آئے، کہنے لگے کیا کسی مجبوری میں تم گھوڑا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا قاضی صاحب آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ 400 درہم ہے، لینا ہو تو لو، لے جاؤ. کہا نہیں تمہارا گھوڑا 500 درہم کا ہے. اس نے کہا دیکھو میری طرف سے قیمت 400 درہم ہے، اگر آپ 500 دینا چاہو تو آپ کی مہربانی ہے لیکن ہماری طرف سے 400. قاضی شریح نے کہا رکو ایک دفعہ اور دیکھتا ہوں. دوبارہ گھوڑا دوڑایا اور چلا. پھر آئے، کہا تمہارا گھوڑا تو 600 درہم کے لائق ہے. اس نے کہا دیکھیے آپ بار بار ہم کو ٹارچر مت کیجیے، میری طرف سے 400 ہے، آپ اگر 500 دے دیں 600 دے دیں تو آپ کی مہربانی ہے لیکن ہم 350 نہیں لیں گے. قاضی شریح نے کہا رکیے تھوڑا سا اور دیکھتا ہوں. پھر دیکھا، کہا نہیں یار 700 درہم کے لائق ہے. اس نے کہا بھیا آپ جائیے یا تو دے دیجیے یا جائیے. بار بار کیوں کہا؟ ایک بار اور گئے، چیک کر کے آئے اور کہا تمہارا گھوڑا 800 درہم کے لائق ہے. اس نے کہا لائیے ہمیں رسید دیجیے، ہمیں نہیں بیچنا ہے. میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ دینا ہو تو دے دو، 400 ہے میری قیمت، آپ 800 کہہ رہے ہیں. کوئی 400 میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگوں کو میری مجبوری معلوم ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ 300 پہ مل جائے. ان کو معلوم ہے کہ اس کو تو بیچنا ہی ہے اس لیے انہوں نے 300 لگائی ہے. ہم نے 400 رکھی ہے کیونکہ مجھے ضرورت 400 درہم کی ہے. قاضی شریح نے اس کو 800 درہم دی اور گھوڑا لے لیا. ہمارے ہاں تصور کیا ہے؟
उस लड़के की माँ बीमार है, बाप को कैंसर है या माँ को कैंसर है, उसकी एक जमीन पड़ी हुई है, उस जमीन की कीमत है 5 लाख, वो बेचेगा क्योंकि उसको अपनी माँ का इलाज कराने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। अब हम पड़ोसी हैं, हमारी नजर क्या है, 5 लाख की जमीन है उसकी, लेकिन मजबूरी में बेचेगा अपनी माँ का इलाज करने के लिए। हम 4 में ले लेंगे, हम 3.5 में लेंगे, 3 में लेंगे। और वो आदमी अपनी माँ का इलाज करने के लिए कहता साहब तुम तो जानते हो 5 लाख, हाँ कौन लेगा, कोरोना में बहुत ढीला चल रहा है मार्केट, नहीं नहीं नहीं, अरे जाओ जो ले ले, उसको मालूम है कि कोई और लेगा नहीं और इसके पड़ोस की जमीन हम ही ले सकते हैं। और फिर 5 लाख की जमीन को 3.5 में या 4 में वो बेच देता है बेचारा मजबूरी में। क्या ये नाजायज तरीके से माल खाना नहीं हुआ, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना? आप चाहे कितना कहते रहिए कि हमारा तो है तो पैमान हुआ, हमने तो उससे मुआहदा किया, हमने तो तय किया, उसने खुशी खुशी दिया, नहीं, खुशी खुशी नहीं दिया, उसने अपनी मां के कैंसर के इलाज के लिए अपनी जमीन बेची। आप 5 लाख की जमीन को ये सोचकर कि उसकी मां बीमार है 5.5 दे देते, पड़ी रहेगी हमारी जमीन की कीमत फिर बढ़ जाएगी। आप ये भी तो कर सकते थे, 5 की जमीन को 4.5 में आप क्यों लेते हैं? 5 की जमीन को 5.5 में आपका जमीन क्यों नहीं गवारा करता है लेने का? हम हमेशा मजबूरी का फायदा उठाते हैं। लड़ो मरो इसी तरीके से और देख लीजिएगा हम इतना सब कुछ कर देख रहे हैं। हालात का जायजा, मौलाना कलीमुद्दीन साहब की गिरफ्तारी, हमारा अपने बारे में देखो, एक भी तकरीर यूपी में नहीं कर रहे हैं, फिर भी मीडिया पे देना, सारे प्रोग्राम मेरे बंगाल पे हो रहे हैं, फिर भी जी हिंदुस्तान और इंडिया टीवी पर बार बार हमको दिखाना, लेकिन हमें इबरत हासिल नहीं हो रही है कि हम कहां हैं। हम नहीं मुत्तहिद हो पा रहे हैं, हम इबरत हासिल नहीं कर पा रहे हैं, हम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। शायद एक मिसाल से आप समझ जाएं कि 3 जानवर शिकार करने के लिए निकलते हैं। 3 जानवर शिकार करने के लिए, शेर और लोमड़ी और भेड़िया। शेर, भेड़िया और लोमड़ी, इन 3 जानवरों ने शिकार करने के लिए प्लानिंग बनाई, निकलते हैं तीनों जानवर शिकार। इस शेर को अगर आप समझ जाएं तो समझ लो सब कुछ समझ गए। मेरे भाइयों, इस मस्जिद के अंदर हम इससे ज्यादा खुलकर नहीं बोल सकते हैं। शेर का तसव्वुर कर लीजिए कौन है और समझ गए। तीनों ने एक एक जानवर का शिकार कर लिया। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश का शिकार किया। तीनों ने एक एक जानवर मारकर शिकार कर लिया और शेर के पास आए कि भाई लीजिए, तीनों जानवर रखे हैं, देख लीजिए कौन किसको खाना है। आप भाई राजा हैं, राजा समझ लीजिए, आप राजा हैं। अब राजा को तो सब खाना था, उसको परवाह नहीं है कि किस किस ने क्या किया है, उसको तो यह था हम और हम ही रहे बस। उसने भेड़िए से कहा कि तुम फैसला कर दो कि कौन सा जानवर कौन खाएगा, फैसला करो। तो भेड़िए ने कहा बहुत आसान, अक्लमंदी से काम नहीं कर सका भेड़िया। भेड़िए ने कहा बहुत आसान। कहा क्या? कहा हिरन आप ले लीजिए, भाई आप राजा हैं, बड़ा जानवर हिरन, हिरन आप खा लीजिए। बकरी मैंने मारी है, भेड़िए ने कहा बकरी मैं खा लेता हूं, और लोमड़ी खरगोश। शेर ने कहा इतना बुरा फैसला, राजा कुछ भी कह सकता है, सब कुछ मेरे पावर में है। जमहूरियत तो तवाइफ की खूंटी पर टंगी हुई एक लैला है, बस नाम है सिर्फ जमहूरियत का, है कुछ नहीं। जिस बस्ती में चुनाव आयोग प्रधानमंत्री जी से यह पूछे कि बताइए क्या किया जाए, ओमिक्रॉन इतना फैल रहा, चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो अब रह क्या गया है। चुनाव आयोग जब ये सवाल दूसरों से करने लगे तो फिर उसकी निष्पक्षता रह क्या गई है। तो मेरे भाइयों यहां ये बात को समझ लीजिए। भेड़िए ने क्या कहा, बहुत आसान, हिरन आप खा लो, बकरी मैं खा लेता हूं, और लोमड़ी खरगोश ले लेती है। शेर ने कहा इतना बुरा फैसला, इधर मारा पंजा, उड़ गई भेड़िए की खोपड़ी, गई। इतना बुरा फैसला, पता नहीं किस कहां से सीख के आया ये। लोमड़ी से कहा तुम फैसला करो, लोमड़ी तो समझ गई,
लोमड़ी ने कहा बहुत आसान। कहा क्या? कहा साहब हिरन आप सुबह नाश्ते में खा लीजिए, बकरी शाम को खा लीजिए, और मुंह का टेस्ट बदलने के लिए खरगोश को दोपहर में आप नोश कर लीजिए। शेर कहता वाह 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 वाह। समझ रहे ना, उसके मतलब की बात हो गई। जो उसके मतलब की बात कर ले वो चाहे अनपढ़ हो, पद्मश्री उसको मिल जाएगा, अवार्ड उसको मिल जाएगा। जो उसके मतलब की बात अगर हो जाए शेर के, इस शेर को समझ गए तो पूरी तकरीर समझ गए। शेर ने कहा वाह वाह, इतना अच्छा फैसला लोमड़ी, तूने तो वाकई मसला ही हल कर दिया। इतना अच्छा, ये बता इतना अच्छा फैसला करना तुझे सिखाया किसने? उसने बरजस्ता कहा इस भेड़िए ने। यानी भेड़िए का अंजाम देखकर मैंने इबरत हासिल कर ली, इसलिए मैंने यह अच्छा फैसला किया। शेर कहता वाह 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 वाह, जाओ ठीक है, फैसला बहुत अच्छा। हम रोजाना देख रहे हैं कि हम मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, कभी CAA और NRC को लेकर, कभी इसको लेकर, कभी उसको लेकर। मेरे भाइयों, फिर भी हम इबरत हासिल नहीं कर रहे कि हमें करना क्या है। हम वहीं के वहीं मुडला रहे हैं, ये अच्छा वो अच्छा, हमारे लिए कौन। अभी तक हमारी अकल और हमारी खोपड़ी में बैठ नहीं रही है कि हमें करना क्या है। लोमड़ी की तरह इबरत हासिल कर लो, वरना वतन की हिफाजत करना दा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हो रहे हैं आसमानों में। ईमान के ताल्लुक से चंद बातें हमने इस 1.5 घंटे की तकरीर में आपके सामने रख दी हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, ईमान हमारे अंदर पैदा फरमा दे, और ईमान जिस चीज़ का मुतालबा करता अल्लाह, उस मुतालबे को हमारे अंदर पैदा फरमा, उस मुतालबे को हमें पूरा करने की तौफीक अता फरमा। जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।